بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ گزشتہ درس کی بھی چند ایک چیزیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنی تھیں، پہلے ان پر گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ العزیز میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس حوالے سے آپ نے گفتگو جو ہے وہ سماعت فرمائی تھی۔ آج کچھ احادیث اس سلسلہ میں ہے کہ والدین کی جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کس طرح کا سلوک فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو گفتگو کرتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ آپ فوراً جو ہے وہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ سنو، جھوٹ اور جھوٹی گواہی یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں 3 چیزیں جو ہیں، 3 بڑے گناہ جو ہیں وہ بیان فرمائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ تو اس پر جو ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرمایا تو آپ بار بار یہ گفتگو ہمیں فرماتے رہے کہ یہ 3 بڑے گناہ ہیں، یہ 3 بڑے گناہ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ کاش ہم پوچھتے ہی نہ، ہم سکوت کر لیتے۔ یعنی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس درد کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ بیان فرما رہے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کتنے افراد کی طرف؟ 3 افراد کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں فرمائے گا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ خلاق عالم ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، جو مسلسل شراب پیتا ہو، عادی شرابی،
کہ جس کا شراب کے بغیر جو ہے وہ گزارا کرنا مشکل ہو، ایسے شخص کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ دوسرا ہے منان، یعنی کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے دے پھر اس کے اوپر احسان جتلائے، تو ایسے شخص کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور ایک فرمایا والدین کا نافرمان، یعنی کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کی طرف بھی اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو یہ تین قسم کے افراد ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین جو ہے وہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور تین اشخاص کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تین قسم کے افراد ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تین قسم کے افراد ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 فرمایا ماں باپ کا نافرمان، دوسرے نمبر فرمایا دیوس کہ جو اپنی بیوی کی جو باتیں ہیں یعنی کہ جو راز و نیاز کی باتیں وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا پھرے، اور نمبر 3 فرمایا جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے، یعنی کہ والدین کا نافرمان، دیوس، اور ایسی عورت کے جو مردوں کی مشابہت کرے، ایسی عورت جو ہے یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تین افراد ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور تین قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 500 میل کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ کتنی مسافت سے؟ 500 میل کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن اپنے کام کا احسان جتلانے والا، یعنی کہ جس نے کسی کے اوپر احسان جتلایا، وہ شخص والدین کا نافرمان اور جو مسلسل شراب پیتا ہو، عادی شرابی ہو، ایسے افراد کو یہ خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو جنت کی جو خوشبو ہے نا 500 میل کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، یعنی کسی کو جنت کا پروانہ سنایا جائے گا تو وہ ابھی 500 میل دور ہوگا تو اس کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا اور عادی شرابی، ان کو ایسی خوشبو جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل قبول فرمائے گا، یعنی کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کی عبادات اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ روایت میں آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کا نافرمان، احسانات کو جتلانے والا، یعنی کہ کسی کے اوپر کوئی احسان کیا ہے تو اس کو جتلانا شروع کر دے، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ ان 3 افراد کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کے والدین کو گالی دے، وہ اس کے والدین کو گالی دے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں۔ یعنی اتنا جب لڑائی ہوتی ہے تو انسان جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں، اس کے ہوش و حواس جو ہیں وہ برقرار نہیں رہتے، تو وہ مد مقابل شخص کے اوپر گالیوں کی بجھاڑ کر دیتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی کے والدین کو گالی دے گا وہ ایسے جیسے وہ اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ رب العالمین کے محبوب، اس کے رسول ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس عمل پر فوت ہو گیا، یعنی کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، میری رسالت کا اقرار کرے، نمازیں پڑھے، زکاتیں دے، حج بیت اللہ کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، جو شخص اس عمل پر فوت ہو گیا تو وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے، یہ میں اشارتاً کر رہا ہوں مگر نہ کہاں کریم آقا علیہ السلام کی انگلیاں اور کہاں میرے جیسا نکما بندہ، تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا کہ بشرطے کہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو، یعنی کہ جو شخص جتنی مرضی عبادت بھی کر لے، اگر وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ وہ شخص حاضر ہوا، وہ یہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے،
آپ خاتم النبیین ہیں، میں نمازیں بھی پڑھوں، زکاتیں بھی دوں، حج بھی کروں، ماہ رمضان مبارک کے روزے بھی رکھوں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں جائے گا بشرطے کو اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو۔ یعنی جتنی مرضی ہم عبادات کر لیں، اگر ہم والدین کے نافرمان ہیں تو کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایسا شخص کہ جو یہ تمام امور سر انجام لائے اور والدین کا فرما بردار بھی ہو، تو اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک پر 3 بار لعنت بھیجتا ہے، اور ہر ایک کو ایسی لعنت بھیجتا ہے کہ جو اس کو کافی ہو۔ کن کے اوپر؟ فرمایا جو قوم لوط کا عمل کرنے والا وہ ملعون، قوم لوط کا عمل کرنے والا ملعون، قوم لوط کا عمل کرنے والا ملعون۔ یعنی کہ جو شخص لواطت کرتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین لعنت بھیجتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا بھی ملعون ہے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی ملعون ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایسے افراد کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کا ظاہری زمانہ حیات تھا، اور اس وقت میں ایک شخص ایسا تھا جس کے اوپر نزاع کا وقت طاری تھا، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حاضر ہوئے۔ عرض کیا جا کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں فلاں شخص ہے، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، ہم اس کو بار بار کلمہ کی تلقین کرتے ہیں لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ کریم آقا علیہ السلام خود تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا، اما کان یصلی، کیا یہ شخص نماز پڑھا کرتا تھا؟ تو سب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ اما کان یزکی، کیا یہ زکوٰۃ دیا کرتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتا تھا۔ اما کان یصوم، کیا یہ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا تھا، یعنی عبادت کیا کرتا تھا دیگر؟ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل یہ روزے بھی رکھتا تھا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اپنے والدین کا نافرمان تو نہیں؟ تو ساتھیوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی والدہ کا نافرمان ہے۔ ایک بار اس نے اپنی والدہ کو معاذ اللہ ایسا تھپڑ مارا تھا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس کی والدہ کو بلایا، بوڑھی عورت تھی۔ کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، ان کو آگ لگا دی جائے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اس بیٹے کو معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو اس کو اس آگ میں جو ہے وہ جلا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ پہلے تو وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر میری نافرمانی کی اور مجھے ایسا زناٹے دار ایک تھپڑ رسید کیا کہ میری ایک آنکھ ضائع ہوگی، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ کریم آقا علیہ السلام نے آگ لگانے کا حکم جاری کر دیا، آگ لگا دی گئی۔ وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، یہ آگ کیوں لگائی جا رہی ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تیرے بیٹے کو، یہ تیرا نافرمان ہے، اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس آگ میں تیرے بیٹے کو جلا دیا جائے گا۔ تو وہ ماں تھی، ماں کا دل پگھلا، عرض کے لگی، عفوت عفوت عفوت، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے لخت جگر کو معاف کیا۔ ادھر اس بڑھیا عورت نے اپنے لخت جگر کو معاف کیا، ادھر اس شخص کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ یعنی کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو اس کو مرتبت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے والدین کو راضی کر لیں، اپنی والدہ کو راضی کر لیں، اپنے والد کو راضی کر لیں، جو نافرمانیاں کی ہیں ان سے ان کی معافی مانگ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نزاع کا وقت طاری ہو ہمارے اوپر اور ہمیں کلمہ ہی نصیب نہ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہماری آخرت بہتر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کریں۔ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں، یتیموں و مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ پچھلی آیہ مقدسہ کا اسلوب تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں زیادتی ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں اور معاذ اللہ طرح طرح کے لطیفے ان کے اوپر بناتے ہیں۔ کل میں ابھی سن رہا تھا کہ وہ قربانی کے حوالے سے کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کاش کہ رشتہ داروں کی قربانی کرنا جائز ہوتا تو میں اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے وہ ذبح کر دیتا، معاذ اللہ۔ یعنی کہ یہ احادیث کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا سر عام جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔
کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ہم ان کے اوپر جو ہے لطیفہ بنا رہے ہیں۔ کیسی بدبخت قوم ہیں ہم کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہم ان کو معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ لطیفہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ رات کو جمعہ کے شب بنو آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جو شخص رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والا ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ یعنی کہ شب جمعہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لیکن جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس کے اعمال بھی قبول نہیں فرماتا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ معاذ اللہ میری انگلیاں ہیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام کی شان کا کیا کہنا۔ تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو یوں ملا کے اشارہ کیا، یعنی کہ جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے اور میں، یعنی کریم آقا علیہ السلام نے اپنے بارے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، یعنی جس طرح کی دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ یعنی کہ یہ کتنا اجر، کتنے ثواب کا کام ہے یتیم کی پرورش کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم عزت کے ساتھ رہتا ہو۔ یعنی اگر کسی گھر میں کوئی یتیم ہے اور وہ عزت کے ساتھ رہتا ہو تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ گھر سب سے پسندیدہ گھر ہے۔ تو ان روایات سے پتہ کیا چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، اور مساکین کے ساتھ بھی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی پرورش کرنے کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے، جو ان کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ شخص جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور یتیم اور بیوہ کی اور مساکین اور غرباء کی پرورش کرنا یہ دونوں برابر ہیں۔ یعنی کہ جہاد جتنا ثواب ہے جو شخص غرباء، یتامى اور مسکینوں کی جو پرورش کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، ثم اقررتم وانتم تشهدون، تم نے اقرار بھی کیا اور تم اس کے اوپر گواہ بھی تھے، پھر کیا ہوا، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم نے وہی کیا، اپنے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کو اپنے گھر سے نکالنا شروع کر دیا، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، وان یاتوکم اسارا، اور اگر تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تفادوہم، ان سے فدیہ لے لیتے ہو، وہ محرم علیکم، اور حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا یہ تم پر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب کا انکار کرتے ہو، بعض پر ایمان رکھتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، لہذا اس شخص کی کیا جزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہو، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ لوگ جو ہیں وہ عذاب کی طرف جو ہیں وہ لٹائے جائیں گے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کم داموں جو ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے جو ہے وہ خرید لیا، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اچھا، یہ اس کا شان نزول کیا ہے یا اس کا اسلوب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رات میں بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ نسل در نسل یہ عہد اور میثاق جو ہے یہ مدینہ میں آباد یہودیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ مدینہ میں اوس اور خزرج مشرکوں کے دو قبیلے تھے جو کسی شریعت کے پیروکار نہ تھے، نہ کسی چیز کے حرام اور حلال ہونے میں کسی طرح کے قائل تھے۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے، اور مدینہ شریف میں رہنے والے یہود بھی دو حصوں میں بٹ گئے تھے، بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے اور بنو نضیر اور بنو قریظہ اس کے حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی تو بنو قینقاع خزرج کا ساتھ دیتے اور بنو نضیر اور بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے۔
اور اس جنگ میں یہودی ایک دوسرے کو قتل کرتے اور گھروں سے نکالتے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع فرمایا ہوا تھا۔ اور جب جنگ ختم ہو جاتی، بنو نضیر اور بنو قریظہ کے جو لوگ خزرج کی قید میں ہوتے ان کو بنو قینقاع فدیہ دے کے چھڑا لیتے، اور بنو قینقاع کے جو لوگ اوس کی قید میں ہوتے ان کو بنو قریظہ اور بنو نضیر جو ہیں یہ فدیہ دے کے چھڑا لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم فریق مخالف کے قیدیوں کو فدیہ دے کر کیوں چھڑاتے ہیں، تو کہتے ہمیں تو رات میں یہی حکم ہوا ہے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑائیں۔ پھر ان سے کہا جاتا کہ تورات میں تو یہ لکھا ہے تو تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، تو تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے کہ ہم اپنے حلیف سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی مشرکوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور خدا کے کیے ہوئے عہد کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایسے وہ لوگ تھے کہ اللہ رب العالمین کی بعض آیات کا وہ انکار کرتے تھے اور بعض پر جو ہے وہ ایمان لاتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔